وہ کیا ہے کہ دیکھیں کھانے پکانے کی، دیکھیں ایک چلو یہ آخر میں عرض کروں، کھانے پکانے کی شرعی ذمہ داری عورت کے اوپر نہیں ہے. یہ جو فلیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک، اس حدیث کی روشنی میں عرض کروں، اور عورت پر نہیں. دیکھیں دو قسم کی عورتیں ہوتی ہیں. ایک وہ عورت ہوتی ہے کہ جو گھر میں کھانا پکانا نہیں کرتی ہے، کوکنگ نہیں کرتی ہے. ان کے گھر کے اندر خانسامے ہوتے ہیں. خانسامہ تو مصیبت، ہٹاؤ مصیبت، یہ تو رکھنا ہی نہیں. یہ مطلب عورتیں ہوتی ہیں، یہ شہزادی ہے، بڑے باپ کی ہے، ان کے گھر میں کھانا پکانے والی عورتیں ہوتی ہیں، یہ پکاتی نہیں ہیں. اب ایسے ایسے حضرت جی نے شادی کر دی. جب ایسے ایسے کیا ہے حضرت جی نے شادی کر دی، اب وہ جب آئے گی تو شرعی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ کھانا پکا. وہ اپنے گھر میں نہیں پکاتی تو تجھے کیا پکا کے دے گی؟ اب آپ کے ذمہ کیا ہے؟ آپ اس کے لیے پکا پکایا کھانا لاؤ. اپنے بچوں کے لیے بھی، یہ قانونی جو بات بتا رہا ہوں، میں پوری بات بتاؤں اس لیے میں نے کہا اٹھنا نہیں ورنہ آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو جائے گا. تو یہ قانونی بات کہ اب آپ ان کے لیے پکا پکایا کھانا لائیں گے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات، اگر وہ ایسی عورت، دوسری قسم اس عورت کی ہے کہ جو خود گھر میں پکاتی تھی. اب جب یہ آپ نے ایسی قسم کی عورت سے شادی کی تو اس کے اوپر بھی قانوناً آپ کے لیے کھانا پکانا واجب نہیں ہے، نہ آپ کے لیے نہ آپ کے بچوں کے لیے، قانوناً. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے لیے پکا پکایا نہیں لائیں گے جیسے کہ پہلے کے لیے لائے تھے. آپ اس کے لیے کھانے کا مٹیریل لے کر آئیں گے، آلو بھنڈی توری موری یہ سب لے کر آئیں گے، یہ کچا سامان لے کر آئیں گے. اس لیے کہ گھر میں یہ پکاتی تھی نا، آپ نے کچا سامان دے دیا، اب یہ اس کو خود پکا کر کھائے. آپ کے لیے اس پر پکانا واجب ضروری نہیں ہے، یہ تو قانونی اعتبار سے. لیکن اخلاقی، دیکھیں ہر چیز قانون کا ڈنڈا نہیں چلتا. اخلاقیات بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اخلاقی اعتبار سے اس کے لیے یہ ہے کہ بھائی وہ کیا ہے، آپ کے بچوں کے لیے پکائے. یہ تو ان کا احسان ہے کہ وہ پکا رہی ہیں. ورنہ آپ بتاؤ، جس طرح یہ موبائل ہے نا، اس موبائل نے کتنی چیزوں کو کھا لیا ہے. گھڑی کو یہ کھا گیا ہے، کیلکولیٹر کو اپنے اندر یہ ضم کر گیا ہے، ٹارچ اس کے پاس موجود ہے، نمبر اس کے پاس ہے، کیلنڈر اس کے پاس ہے، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں اس کے پاس ہیں. تو آپ دیکھو نا، ہمارے گھر کی خواتین جو ہیں، اللہ ان کو خوشیاں عطا فرمائے، کہ لیکن اس پر یہ گھمنڈ نہ کرے بھائی، تکبر نہ کرے. تکبر اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ روٹی پکانے کا خرچہ، یہ تندور والے کا خرچہ یہ اٹھا لیتی ہے، ٹھیک ہے، اور سالن پکانے والا خرچہ یہ برداشت کر لیتی ہے، جھاڑو پوچھے والا خرچہ یہ برداشت کر لیتی ہے، برتن دھونے والا خرچہ یہ برداشت کر لیتی ہے، کپڑے دھونے والا خرچہ. مجھ سے پوچھو نا، میں کتنے دن سے ادھر اکیلا گزار رہا ہوں، ظالموں. میرے بچوں کی خالہ کی شادی کل ہوئی ہے، تو وہ 2-3 دن پہلے گئے. وہ 2 دن تو میں پڑا بھی تھا یہاں بیمار قسم کا. تو مجھے اس وقت پتہ چلا کہ یار بیوی کتنی بڑی نعمت ہے یار. 5 منٹ کے لیے تو ٹھک 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 کوئی آ جاتا، ارے جاؤ بھائی بیماری کی حالت میں، ہاں جی کیا حال ہے بھائی، ہاں بھائی خیر خیریت ہے، پھر آ جاؤ. پھر تو اس وقت پتہ چلا کہ واقعی یار بیوی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ ان کا ہم پر احسان ہے. تو کتنے خرچے کیا کر رہی ہے، استری کرنا کپڑوں کا، یہ خرچہ برداشت کر رہی ہے، ہاں سارے کا سارا معاملہ. تو یہ اخلاقی اعتبار سے کر رہی ہے، اللہ ان کو خوش رکھے. یہ ان کے اوپر فرض یا واجب نہیں ہے. تو اتنے خرچے یہ عورتیں برداشت کر رہی ہیں، تو ہم ان کو جھڑکے نہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا تقبح، عورتوں کو گالی مت دو. ہمارے یہاں نمک تیز ہو کہ تمہاری اے سی کی تیزی ہو، تمہارے باپ کی اے سی، تمہاری ماں کی اے سی، ایسی گندی ننگی گالیاں دیتے ہیں ظالم آدمی. کچھ تو خدا کا خوف کرو. 2 بولوں کا اس نے لاج رکھا ہوا تمہارے پاس ہے، تم اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دو. سوچو نا اگر تمہاری بیٹی کو کوئی اس طرح کا ہے کہ تمہارا باپ ایسا ہے، تمہارے باپ، تمہاری والدہ، کیا گزرے گی بھائی ہم پر. ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں بڑے وہ ایمانداری سے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ. شیخ العربی والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا انسان گزرا ہے. اللہ نے پاکستان کو ہیرے دیے، ہیرے علماء کی صورت میں. قدر، اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. شیخ العربی والعجم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن جن شوہروں نے اپنی بیویوں کو زندگی بھر ستایا، یہ گواہ اور یہ کیا ہے، تجربہ ہے اس بات کا کہ موت کے وقت اللہ نے ان سے کلمہ چھین لیا. کلمہ ہی جب زبان سے پر نہیں آیا تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا بھائی. اللہ نے ہمیں ایسے اکابر دیے ہیں.
ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ 55 سال میری شادی کو ہو گئے ہیں، مار تو چھوڑو 55 سالوں میں میں نے کبھی اپنا رویہ نہیں بدلا۔ یہ رویہ پہلے حسرت نہیں، یہ کبھی اپنا رویہ مزاج نہیں بدلا، جو مزاج شادی کی پہلی رات کا تھا آج 55 سال ہو گئے وہی مزاج ہے۔ کتنی بڑی، لوگ کہتے ہیں ہوا میں اڑنا کرامت ہے، خدا کی قسم یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے۔ اور سنیں تو اس لیے بھائی یہ بیویوں کی تعریف انسان کرے، ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ اور ہمارے اکابر تو فرماتے ہیں کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول ہمارے ذمے ہماری بیویوں کے کیا حقوق ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ ان کو کھلایا کرو، جب تم پہنو ان کو پہنایا کرو، مارا مت کرو، برا بلا مت، جھڑکا مت کرو، تعریف کرے انسان۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں نان نفقہ کہتے ہیں نا، نان نفقے کا مالک میں ہوں۔ نفقہ کس کو کہتے ہیں؟ نفقہ صرف یہ نہیں کہ 2 وقت کی روٹی کھلا دینا، نہیں، اچھا کھانا بھی کھلائے۔ اب یہ نہیں کہ ہر روز تم فوڈ سینٹر لے کے جاؤ، مطلب یہ کہ جو آپ کھاتے ہو وہ ان کو کھلائیں، یہ صحیح ہے نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اوپر کی کچھ خرچی اپنے ماہانہ جو آپ کی سیلری آتی ہے، ماہانہ جو تنخواہ آتی ہے، اس میں سے کچھ حصہ بیوی کو دے دیا کرو۔ ہمارے ہاں تو وہ کہتے ہیں جی بیوی سے تنخواہ بھی چھپایا کرو۔ شاباش ہے بھائی، یہ کوئی غیرت کے خلاف نہیں ہے۔ اگر بیوی کو تنخواہ بتا دی، ہاں اس کے ہاتھ میں نہ رکھو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بیوی کو تنخواہ بتا دی تو کیا ہے بھائی، وہ آپ کی بیوی ہے، کوئی اجنبی تو نہیں ہے نا بھائی۔ تو اس لیے ان کو اوپر کا ان کا ایک مقرر کر لیں کہ آپ جتنی آپ کی گنجائش ہے 500 یا 1000 روپے آپ اوپر کا خرچہ ان کو دے دیا کریں، اس لیے کہ کبھی ان کو ضرورت پڑتی ہے ایسی چیز کی جس کا مطالبہ وہ آپ سے بھی نہیں کر سکتی ہیں، تو وہ کھلے دل کیا لے لیا کریں۔ کبھی جو ہے نا وہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہوگی، کبھی رسگلے کھانے ہیں، کبھی یہ کھانا ہے تو منگا لے بھائی، تو اوپر کا خرچہ بھی دیا کریں اور کھانا پکائیں، ان کی تعریف کیا کریں۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ انہی کے بارے میں آتا ہے، اپنے کسی مرید کے گھر پہ گئے، کھانا کھایا، کھانا بڑا اچھا بنایا، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وہ مریدنی بھی تھی، ان کی بیوی، یعنی کہ مرید دونوں میاں بیوی حضرت کے مرید تھے، تو وہ پردے میں آئی، سامنے نہیں آئی، پردے میں آئی، تو حضرت نے تعریف کی، بڑی عمر کے بھی تھے، کہ ماشاءاللہ بیٹا کھانا بہت اچھا بنایا آپ نے، بہت اچھا لذیذ کھانا بنایا۔ اب اتنا کہا کہ اور وہاں سے عورت کی رونے کی آوازیں آنا لگ گئیں۔ حضرت ڈر گئے، ہو سکتا ہے کہ میں نے ایسی بات کر دی کہ جو اس بیچاری کو بری لگ گئی۔ اب وہ کون سی بات کی؟ کہا بیٹا معاف کرنا، میری کوئی بات بری لگی؟ کہا نہیں حضرت وہ بات نہیں ہے، ہماری شادی کو 40 سال ہو گئے ہیں، 40 سال میں ایک دفعہ بھی میرے خاوند نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کھانا اچھا بنایا ہے۔ میں اس پر رو رہی ہوں کہ 40 سال اس مرد کے ساتھ میں نے بتا دیے، کم از کم کسی دن تو پیار کے بول دیتا کہ بھئی آپ نے کھانا اچھا بنایا ہے۔ اس لیے یہ عورتوں کی حقوق ہیں کہ ہاں جتنی آپ کی گنجائش ہے اس کے بقدر۔ اب وہ عورتیں بھی یہ نہیں کہ کسی مالدار عورت سے مل گئی تو کہا نہیں مجھے چاہیے تو یہ والا سوٹ چاہیے 15,000 کا، اب 15,000 اس کی تنخواہ نہیں ہے، تو اس کے لیول کو دیکھ کر، اس کی استعداد کو دیکھ کر، اور یہ فضول خرچی میں شمار نہیں، میں اگلی بات جو عرض کر رہا ہوں، اگر بیوی کو اچھا کھلا دیا، اچھا پہنا دیا نا، یہ فضول خرچی میں نہیں آئے گا۔ اللہ صدا کروڑ و رحمت حضرت تھانوی کی قبر پر فرمائے۔ میں اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، پھر میں اسی کے ساتھ جوڑوں گا۔ یہ بعض ہمارے ساتھیوں کو ابراہیم ابن ادہم بننے کا شوق ہوتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، بس ایک واقعہ سن لیا نا اب ان کی طرح کرنے کا۔ میں پہلے وہ واقعہ عرض کر دیتا ہوں اور پھر کیا ہے ذرا دماغ صاف ہو جائے حضرت تھانوی کی بات ذکر کرنے سے۔